عند اللہ اتقاکم، سبحان اللہ، بے شک اللہ کے ہاں تم میں سے اکرما عزت والا، تم میں سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ اتقا، سبحان اللہ، تم میں سے بڑا متقی ہے۔ اور ادھر کیا فرمایا 30ویں پارے میں؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، وہ جو ابو بکر بڑا متقی ہے نا، یہ آگ سے دور رکھا جائے گا۔ اب دونوں آیتوں کو سامنے رکھا، اتقا ابو بکر ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تم میں سے زیادہ عزت والا کون؟ ابو بکر۔ اتقا جو ہے، بڑا متقی جو ہے، تو اب پتا چلا بڑا متقی اللہ کے ہاں عزت والا ہے۔ اور بڑا متقی کسے کہا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو پتا چلا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ عزت والی ہستی اللہ کے ہاں اس امت میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سبحان اللہ، بل ایک مشہور حدیث ہے، ابن عساکر نے حدیث نقل کی اور بہت سارے محدثین نے اس کو نقل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں بیان کیا، مفہوم حدیث کا فرمایا نیکی کی 360 خصلتیں ہیں، 360 نیکی کی 360 عادتیں سمجھ لیں، ہیبٹس، 360 خصلتیں ہوتی ہیں نیکی کی۔ فرمایا کسی کے اندر ایک خصلت بھی آ گئی وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان میں سے کوئی خصلت میرے اندر بھی ہے؟ فرمایا ابوبکر تجھے مبارک ہو، وہ 360 خصلتیں ساری کی ساری تیرے اندر پائی جاتی ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، گلی گلی نگر نگر، ابو بکر، ابو بکر، چمن چمن کلی کلی، علی علی علی، مرشدی عطار پر نور کی افضل الانبیاء، سید الانبیاء، فخر الانبیاء، سید المرسلین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وزیر جسے بنانا ہے، جسے اپنا وزیر بنایا، جسے اپنا مشیر بنایا، جسے اپنا صاحب فرمایا۔ سبحان اللہ، لوگوں امیجن کرو اس کی شان و عظمت کو۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر کی فضیلت اس کی ذات کے سبب سے نہیں بلکہ اس کے دل میں جو راز اللہ نے خاص رکھا نا اس سبب سے اس کی فضیلت بھی ہے۔ اس کی فضیلت کے سبب میں یہ سبب بھی ہے کہ اس کے دل میں اللہ نے جو راز رکھا ہوا ہے، جو حکمتیں رکھی ہوئی ہیں، جنت کے سارے دروازوں سے جسے آواز دی جائے۔ بلکہ میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا کہ جنت عدن افضل جنت، 8 جنتیں ہیں، جنت عدن جس کو اللہ نے خالص مشق سے بنایا، اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا۔ جنت عدن کو اللہ نے جب پیدا کیا کہ رب نے کلام فرمایا، اے جنت عدن تیرے اندر صرف وہ آئے گا جس کو ابوبکر صدیق سے پیار ہوگا، جس کو ابوبکر صدیق سے محبت ہوگی، جنت عدن میں صرف وہ داخل ہوگا۔ اور میرے مولا کائنات، مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو ان سے کتنی محبت تھی کہ آپ اس کو خود محسوس کریں کہ کربلا کی آپ ہسٹری پڑھیں، تاریخ کربلا پڑھیں۔ میرے امام سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں کا جو میدان کربلا میں آپ کے خاندان کے لوگ شامل تھے، ان کا نام پڑھیں۔ حضرت امام علی مقام کے بھائی، ایک کا نام حضرت عباس علمدار، ایک کا نام حضرت ابوبکر، ایک بھائی کا نام حضرت عمر، ایک بھائی کا نام حضرت عثمان۔ حضرت علی کو کتنا پیار تھا ان پہلے تینوں خلفاء سے کہ اپنے بچوں کے نام، اپنے بیٹوں کے نام ابوبکر، عمر، عثمان رکھے۔ تو یہ محبت کی دلیل، محبت کی نشانیاں، اور یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا قرب عطا کیا، بچپن سے ساتھ، جوانی میں ساتھ، غار میں ساتھ، سفر و حضر ہر جگہ ساتھ دیتے دیتے آخر میں مزار میں ساتھ۔
نہیں چھوڑا. اور جو غار والا بات تھا نا وہ تو ایسی نیکی تھی. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب کہا تھا نا یہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا ہے جس کی آسمان کے ستاروں جتنی نیکیاں ہوں؟ ہاں میرے عمر کی نیکیاں ہیں. سبحان اللہ. علم دیکھو, سبحان اللہ. علم دیکھو, ستاروں کی تعداد بھی پتہ, اپنے غلام کی نیکیوں کا بھی پتہ ہے. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. حاضر و ناظر نبی کی شان تو دیکھو. اچھا اپنی امت کے اعمال بھی پتہ ہیں, نیکیاں بھی پتہ, اور ستاروں کی تعداد بھی پتہ ہے. فرمایا میرے عمر کی نیکیاں ہیں. عرض کیا آقا میرے بابا کی نیکیاں کیا ہوئی؟ فرمایا عائشہ تیرے باپ کی ایک نیکی سبحان اللہ عمر کی ساری نیکیوں پر فضیلت رکھتی ہے. سبحان اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے اے ابو بکر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو, ایک رات والی نیکی لے لو, ایک رات والی وہ نیکی لے لو. وہ نیکی ایسی تھی پوری کائنات میں حضرت ابو بکر کے سوا اس لمحے وہ عبادت کوئی بھی نہیں کر رہا تھا. بے شک. رخ مصطفیٰ کی سبحان اللہ. سبحان اللہ. چہرہ والضحا کی زیارت. سبحان اللہ. جب غار میں محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لٹا کے سر انور حضور کا گود میں رکھا ہوا, حضور علیہ السلام کا سر انور گود میں ہے, حضور لیٹے ہوئے ہیں, حضرت ابوبکر صدیق دیدار کر رہے ہیں, اور وہ 500 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا جو سانپ منتظر راہیں مل کے بیٹھا ہوا تھا. اب وہ احساس دلا رہا ہے ایڑی ہٹا. اب جب محسوس ہوا کہ کوئی چیز ہے تو ایڑی اور جما لی. سانپ نے اپنی جبلت سے مجبور ہو کے ڈنگ مارا, زہر جسم میں چڑھ گیا. اب یہ کہنا کہ جناب حضرت ابوبکر صدیق کو پیار کیسا تھا تو غار میں دیکھو جان وار دی. اعلیٰ سے کہتے ہیں وہ وار چکے, مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, اور صدیق اکبر جان وار چکے, وہ نماز وار رہے ہیں, جان وار رہے ہیں. اب یہ امت کو عبادت اور تعظیم سمجھا رہے ہیں. فرض ہے جان بچانا, فرض ہے نماز اثر کو بچانا, پر اصل اصول بندگی بتا رہے ہیں. کس محبوب کی خدمت اصل بندگی ہے, نماز افضل ہے, جان بچانا فرض ہے, مگر جان سے بھی زیادہ پیاری کون سی ہستی ہے؟ یہ غار میں صدیق اکبر نے امت کو بتایا ہے, مقام صحبہ میں میرے مولا نے امت کو بتایا ہے. تعظیم مقام رسول کا درجہ کیا ہے؟ جان سامنے ڈس لیا, زہر جسم میں چڑھ گیا, رنگ نیلا پڑا, زہر کا اثر پورا آ گیا, شدت کی تکلیف ہے, مگر تعظیم رسول, آرام رسول میں فرق نہ آ جائے. اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگا کے زہر کا اثر کھینچ دیا. محبت میں خسارے ہوتے ہی نہیں, محبت میں خسارے ہیں, اس محبت میں خسارے ہے ہی نہیں. دنیا کی محبت ہے جس میں دھوکے خسارے ہو سکتے ہیں. فرمایا احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا. محبت رسول میں خسارہ ہوتا ہی نہیں ہے. انہوں نے جان واری, جان لوٹا دی, انہوں نے نماز واری, نماز لوٹا دی, ادھر چاند پلٹا دی, ادھر سورج پلٹا دیا. کہ محبت رسول میں نماز قضا نہیں ہوا کرتی, ادا ہی ادا ہوا کرتی ہے. اور پھر وہاں ایک خاص جو منظر تھا نا غار ثور, اللہ پاک آپ کو مجھے زیارت نصیب کرے, آمین. پھر غار ثور پہ چڑھنا نصیب ہو, وہاں نفل پڑھنا نصیب ہو. رائٹ, میری زندگی کا جو پہلا سفر تھا اس میں ہم 6 لوگ جا رہے تھے. 4 گئے تھے, 5 اوپر گئے تھے, ایک بابا جی تھے وہ نیچے رہ گئے تھے, نابینا تھے, وہ غار ثور میں شاید نہیں گئے تھے. ہم 5 لوگ جا رہے تھے, اور رستے میں کئی جگہ بیٹھ کے پانی پیا, بوتل تھی پانی کی ساتھ, سانس لیا. ایک جگہ جا کے نا میں بے اختیار ہوں, میں اس وقت ینگ تھی, ایج میری 98-9 کی بات ہوگی. بی اے جب میں کر رہا تھا اس وقت تو 94 میں تو میں دعوت اسلامی کے ماحول میں آیا تھا. اس کے بعد کی یہ بات ہے جب میں مدینے حاصل ہوا, مکے حاصل ہوا.
اب جب ہم چڑھ رہے تو میں بے اختیار رونے لگ گیا ایک جگہ بیٹھ کے. میرے ساتھی سمجھے کہ یار یہ تھک گیا ہے. کہتے یار اظہر بھائی تھک گئے ہو تو کوئی بات نہیں. میں نے کہا رانا صاحب تھک گئے ہو؟ میں کہا نہیں. پھر کیوں رو رہے ہو؟ میں کہا مجھے ہجرت کی رات یاد. اللہ ہم دن کا وقت ہے, رستے بنے ہوئے ہیں, پتھر کے دیوانوں نے تراش کے نا ٹھیک کر کے رکھے ہوئے ہیں, سیٹ کر کے پتھر رکھے کہ پیر چڑھنا آسان. کئی جگہ سیڑھیاں نما بنے ہوئے پتھر ایسے بنائے ہوئے ہیں. میں سوچتا رہا جناب ہم آج دن کے وقت میں, آسانی ہے, پانی ساتھ ہے, اسی لیے جا رہے ہیں. اور ملا واعظ کاشمی لکھتے ہیں ہجرت کی رات صدیق اکبر پپما پار پنجوں کے بل محبوب کو کندھوں پہ اٹھا کے, پیچھے دشمن کا خطرہ, رات کی تاریکی, صدیق اکبر غار ثور پہ لے کے چڑھے, حضور علیہ السلام کو کندھوں پہ اٹھا کے. یہ انسانی جسم کی طاقت کی بات نہیں ہے, ایک عشق کی طاقت تھی جو ابو بکر کو غار ثور میں لے گئی. اپنی طاقت, انسان کی طاقت کا یہ بات ہے ہی نہیں. نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پہ اٹھا کے صدیق اکبر لے کے چلے غار ثور پہ, اور پھر وہاں دشمن اوپر آ گیا. صدیق اکبر کو اپنی جان کی تو پرواہ ہے نہیں, آپ غار ثور میں پہلے داخل ہونے اور شام سے ڈسوانے پر سمجھ چکے کہ اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے, اپنے آقا کی فکر ہے. اب جب دشمن اوپر آ گئے, نیچے دیکھے تو غار میں نظر, وہ کمرہ نہیں ہے غار, ایسا پتھر میں اوپر چڑھے ہوئے نا پہاڑ پہ, اوپر سے نیچے دیکھو تو غار میں نظر آتا ہے. کہا آقا اب یہ اگر پیروں میں اپنے میں دیکھیں گے نا تو نیچے ہم نظر آ جائیں گے. گھبرا گئے حضور, ہم پکڑے گئے, یہ تو پہنچ گئے. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا, ابو بکر غم نہ کر, اللہ تیرے اور میرے ساتھ ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ نے وہی جملے بیان کیے, اس تقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. سونیا یاد تو کر جب تو اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کر, ان اللہ معنا, معیہ نہیں کہا میرے ساتھ اللہ, یہ نہیں کہا معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. ابو بکر کے ساتھ اللہ ہے, اور اللہ کے بندے ابو بکر سے پیار کرتے ہیں, اور ابو بکر کی محبت جنت عدن میں لے کر جائے گی. جنتی 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 جنتی. لا تحزن ان اللہ معنا, ابو بکر غم نہ کر, اللہ تیرے میرے ساتھ ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور پھر وہ جن کی صحابیت پر قرآن کی دلیل ہو, اذ تقول لصاحبہ, جن کو محبوب فرمائے تو میرا صاحب ہے, غار کا بھی حوض کوثر کا بھی صاحب کہیں گے. پھر محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیار, ان کی شخصیت میں آپ کو نظر آئے گا. عشق رسول, یعنی حضرت ابوبکر صدیق کی سیرت بیان کرتے ہوئے جب ہم پہلو لا الہ الا اللہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد کما تحب و ترضى یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا ذا الجلال والاکرام لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کو جب اس کو بیان کرتے ہیں تو اس کے جو مضامین یا ابواب بنیں گے, ایک ہے آپ کی ولادت, بچپن, جوانی, سفر, حضور علیہ السلام کا ساتھ, جنگوں میں ساتھ, پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشاورتیں, حضور علیہ السلام کا آپ کا وزیر بننا, آپ کے مسلح پہ آنا, حضور علیہ السلام کے مسلح پہ امامت کروانا, آپ کی خلافت, آپ کی ذہانت, آپ کا عشق رسول. عشق رسول آپ کی زندگی کا بہت پیارا وصف ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق اکبر بھی اور عاشق اکبر بھی. ماشاءاللہ, واہ واہ, سبحان اللہ. صدیق کا لقب تو ہم نے کسی نے نہیں کہتے کہ دیا, صدیق کا لقب تو اللہ نے دیا ہے.
ان کا لقب صدیق تو آسمانوں سے اترا ہے. عتیق اور صدیق. عتیق سبحان اللہ. آزاد، آگ سے آزاد، اور صدیق بہت بڑا سچا، بہت بڑا سچا. عشق رسول ان کا. اب اس پر میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو شروع میں بڑی تکلیفیں دی جاتی تھیں. جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا جو کافر مالک تھا امیہ، یہ بہت مارتا تھا، بہت اذیتیں دیتا تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف ہوتی تھی. تو خواہش پیدا ہوئی کہ بلال کو آزاد کر دیا جائے خرید کے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ایک بڑا مہنگا غلام لے کے گئے اور جا کر امیہ سے کہا، امیہ یہ حبشی غلام بیچ دے. امیہ نے کہا ٹھیک ہے، سودا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ غلام لے لے اور قیمت اوپر بتا کتنی لے لی. امیہ پہلے دیکھنے لگا کہ یہ ابوبکر سودا کر رہا ہے، مذاق کر رہا ہے. امیہ نے کہا ٹھیک ہے، یہ حبشی غلام بلال لے جا، اور یہ غلام اور اتنی رقم، وہ قیمت مانگ لی زیادہ، دے دی. لے کے چلے. امیہ کہنے لگا ابوبکر آج میں نے تجھے ٹھگ لیا، میں نے ٹھگ لیا تجھے آج سودا کرنا ہی نہیں آیا. فرمایا تجھے کیا پتا آج میں نے کیا سودا کیا ہے. انہوں نے آج ہی تو تجارت کی تھی ہے، آج ہی تو میں نے کمال کی تجارت کی ہے. امیہ کہنے لگا ابوبکر مہنگا غلام دے کے قیمت بھی ساتھ تو دے کے جا رہا ہے تو ٹھگیا گیا نا. اور میں تو تیاری کر کے آیا تھا، تو میری ساری جائیداد بھی مانگ لیتا نا، آج میں دے جاتا، بلال لے جاتا، کیونکہ میرے حبیب کی آج خوشی یہ ہے کہ بلال آزاد کرتا ہے. اور جب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ وہ خرید کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ لے کر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، عرض کیا کا بلال میں نے خرید لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر اس کی خریداری میں میرے پیسے بھی ملا لیتے، میری رقم بھی ملا لیتے، میرا حصہ بھی ملا لیتے. حدیث کے جملے آخر کے پڑھو اور سنو. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ابوبکر اور اس کا سارا مال سب کچھ آپ ہی کا تو ہے. حضور میں اور میرا مال سب کچھ آپ ہی کا تو ہے. اب یہ حضرت بلال اور کئی اور غلاموں کو جب آزاد کیا، اللہ کو محبوب کے یار کی ادا پیاری لگی. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. وہ جو بڑا متقی ہے وہ آگ سے دور رکھا جائے گا. کیوں؟ یہ تزکیے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا رہتا ہے، یہ تزکیے کے لیے مال خرچ کرتے رہے. حضرت ابوبکر نے اپنے گھر کا مال کئی بار کثیر مال راہ خدا میں دیا، اور تبوک کے موقع پر پورا گھر کا مال دیواروں پہ ہاتھ پھیرتے تھے، کوئی سوئی بھی اٹکی نہ رہ جائے، سب کچھ لا کے قدموں میں ڈھیر کر دیا. جانتے سب کچھ ہے، پھر بھی سنانے کے لیے پوچھا ابوبکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا. جملے سنو. عرض کی آقا گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے. عشق کی معراج اسے کہتے ہیں، عشق کی معراج اسے کہتے ہیں. اور ایسے عشق کو یاد کر کے جو بلے شاہ بابا کہتے تھے کہ جس دل اندر عشق نہ رچیا کتے اس کو چنگے، مالک دے کر راکھی کر دے صابر بکھے ننگے، اور مالک دا در نہیں چھڑ دے پاوے مارو سو سو چٹے. اٹھ بلیا چل یار منا لے نہیں کہ بازی لے گئے کتے. اور جس کے دل میں عشق نہیں ہے اس کی تو کیفیت ہی اور ہے، اور جس کے دل میں عشق ہو اللہ ان سے فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرۃ واجرا عظیما. جن کے دل میں عشق ہو اللہ ان کے لیے فرماتا ہے. اب سن چکے نا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. بڑا متقی کون ہے؟ ابوبکر صدیق. اب متقیوں کی شان سنو. اللہ فرماتا ہے ان
मुत्तकीना फी मकामिन अमीन, इन्नल मुत्तकीना फी जन्नाति व नहर, इन्नल मुत्तकीना फी जन्नाति व नईम, इन्नल मुत्तकीना फी जन्नाति व उयून, इन्नल मुत्तकीना फी ज़िलाल व उयून, इन्न लिल मुत्तकीना मफाज़ा वल आक़िबतु लिल मुत्तकीन वल्लाहु वलियुल मुत्तकीन, इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुत्तकीन वअलमू अन्नल्लाहा मअल मुत्तकीन। अल्लाह फरमाता है जान लो अल्लाह मुत्तकीन के साथ है। ये कहाँ होंगे? इन्नल मुत्तकीना फी मकामिन अमीन, ये अमन में होंगे, ये सायों में होंगे, ये चश्मों में होंगे, ये नेमतों में होंगे, ये बागात में होंगे। और फरमाया वल्लाहु वलियुल मुत्तकीन, अल्लाह इनका दोस्त है। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, अल्लाह मुत्तकीन से मोहब्बत फरमाता है। और मुक्ति का मुकादिती वल आक़िबतु लिल मुत्तकीन, आखिरत तो है ही परहेजगारों के लिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक, नाराए गौसिया, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके हक अहले सुन्नत। और सारा माल का दुआ में ढेर करके अर्ज़ क्या कि मेरे लिए अल्लाह उसका रसूल ही काफी है। ये अकीदा हमें सिद्दीक़ अकबर ने दिया है कि मेरे लिए अल्लाह उसका रसूल ही काफी है। ये मोहब्बत की बातें हैं। और ये किसी ने पूछा था, मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह तआला अलैह, किसी ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल, अबू बकर आपको अल्लाह के साथ ज्यादा मोहब्बत है या हुजूर के साथ ज्यादा मोहब्बत है? और सिद्दीक़ अकबर भी अफज़लुल बशर बादल अंबिया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने जवाब दिया, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल है कि अल्लाह के साथ ज्यादा मोहब्बत है या हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ आपको ज्यादा मोहब्बत है? फरमाया कि अल्लाह तो हमेशा से ही वहदहु ला शरीक, अगर हुजूर ना मिलते तो हमें कैसे पता चलता? रब मिला तो हुजूर के सदके में मिला है कि जिसको हुजूर मिल गए उसे खुदा मिल गया। लेकिन फरमाया कि मैं भी वहीं रहता था, अबू जहल भी वहीं रहता था, उसी मक्के में अबू बकर भी है, अबू जहल भी है, जिसको अबुल हकम कहते थे, लेकिन वो अबुल हकम से अबू जहल बन गया और मैं अबू बकर से सिद्दीक़ अतीक बन गया। किसने बनाया? गुलामी रसूल ने, मोहब्बत रसूल ने। और फिर सारा माल कदमों में ढेर, टाट का लिबास पहन लिया, बोरी का लिबास पहन लिया, टाट का लिबास पहन के बैठे हैं। और हदीस की किताबों में लिखा है कि जिब्रील अमीन आए, जिब्रील अमीन हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और टाट का लिबास पहना हुआ जिब्रील अमीन ने, टाट लिपेटी हुए। फरमाया जिब्रील आज कैसे लिबास में आए हो? अर्ज की सोने जरा नजर तो मारो फरिश्तों में, आज धूम है, रब को आपके यार का ये लिबास बड़ा ही प्यारा लगा है। ना वो मुखड़ा ना मुखड़े दा दिल वेख दे, अल्लाह वाले जे वेखन ता दिल वेख दे। तो अर्ज की आका आपके यार का लिबास आज बड़ा ही सोना लगा। और अल्लाह ने सलाम भेजा है, अल्लाह ने सलाम भेजा है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर के लिए। अल्लाह, जिब्रील अमीन सलाम लेकर आए अल्लाह का, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने सलाम भेजा अबू बकर के लिए और पैगाम भेजा है अल्लाह ने कि महबूब यार से पूछो कोई इस हाल में अपने रब से राजी है कि नहीं राजी? इस हाल में अपने रब से राजी भी है कि नहीं? रावी कहते जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला से ये पूछा ना, तो हजरत सिद्दीक़ अकबर घुटनों के बल ऊंचा उठे, आंखों से आंसू बह रहे थे, आंसू दाढ़ी से टपकते नजर आ रहे थे। रावी कहते हैं हमने देखा हजरत अबू बकर सिद्दीक उठे, अर्ज़ किया आका इब्ने अबी कहाफा में ये जुर्रत कि अपने रब का शिकवा करे? मैं अपने रब से राजी हूँ, राजी हूँ, राजी हूँ। ये तो वो थे, टाट का लिबास तो टाट है, सोने पत्ते लपेट के भी गुजारा करना पड़ा ना, कर लेंगे तेरे कदमों में सब निछावर कर। कल बिन उमैया काफिर ने ताना मारा हजरत अबू बकर का पुराना लिबास देख के, और
سادگی دیکھ کے. کلدہ بن امیہ پرانا تاجر تھا مکے کا. اس نے مارا تانا, کہا ابو بکر تم بڑے خسارے میں چلے گئے. کیا ملا؟ امیروں کی دوستی کے بدلے غریبوں کی دوستی, بہترین لباس کے بدلے پھٹے ہوئے کپڑے, بہترین کھانوں کے بدلے سوکھی روٹیاں. بزنس مین ہوتا ہے تاجر, یہ تو انویسٹمنٹ کرتا ہے اپنے نفع کے لیے, پروفٹ کے لیے. کلدہ بن امیہ نے کہا ابو بکر تم بڑے گھاٹے میں چلے گئے, بڑے گھاٹے کی انویسٹمنٹ کی تم نے, پیسہ لگایا, نفع کیا آیا؟ امیروں کی دوستی کے بدلے غریبوں کی دوستی, بہترین کپڑوں کے بدلے پھٹے کپڑے, اچھے کھانوں کے بدلے سوکھی روٹیاں. ابو بکر تمہاری تو تجارت ڈوب گئی, انویسٹمنٹ ڈوب گئی, تم بڑے خسارے میں چلے گئے. کلدہ بن امیہ نے مارا تانا, ابو بکر تم خسارے میں. رب کائنات نے محبوب کے یار کی طرف سے جواب دیا, کیا؟ والعصر, مجھے عصر کی قسم, زمانے کی قسم, محبوب کے دور مقدس کی قسم, ان الانسان لفی خسر, بے شک انسان خسارے میں ہے. کلدہ بن امیہ نے کہا کہ ابو بکر خسارے میں. اللہ نے فرمایا ان الانسان, انسان ہی خسارے میں ہے, انسان گھاٹے میں ہے. اصل راس المال سانسیں ہیں نا, یہ کم ہو رہی ہیں, سانس کم ہو رہی ہے, اصل راس المال کم ہو رہی ہے. ان الانسان لفی خسر, تمام انسان خسارے میں ہے. الا الذین, آگے الگ کر دیا, انسان خسارے میں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فرمایا کہ بے شک انسان خسارے میں ہے, مگر میرے مصطفیٰ کے غلام گھاٹے میں نہیں ہے. ابو بکر گھاٹے میں نہیں ہے, صحابہ گھاٹے میں نہیں ہے, غلام گھاٹے میں نہیں ہے. فرمایا کہ خسارے میں انسان ہے مگر میرے محبوب کے غلام گھاٹے میں نہیں, کیونکہ تمہاری سانسیں کم ہو رہی ہیں. کافر کی سانس کم ہوتی ہے, جیسے جیسے سانس کم ہو رہی ہے یہ دوزخ کے قریب ہو رہا ہے, اور مومن کی سانس جیسے جیسے کم ہو رہی ہے یہ جنت کے قریب ہو رہا ہے. تو پھر خسارے میں کون ہوا؟ خسارے میں کون؟ سانسیں کم ہیں مگر کم ہوتی سانسیں کسی کو آگ کی طرف لے کر جا رہی ہے, کسی کو جنت کی طرف لے کر جا رہی ہے. کوئی گھاٹے میں جا رہا, کوئی نفع میں جا رہا. تو کلدہ نے کہا ابو بکر تم خسارے میں. اللہ نے فرمایا میرے محبوب کے غلام گھاٹے میں نہیں ہے, یہ خسارے میں نہیں ہے, یہ نقصان میں نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو وہ نفع عطا فرمایا, وہ شان عطا فرمائی. صدیق اکبر خود صحابی, آپ کے والد صحابی, آپ کا بیٹا صحابی, آپ کا پوتا صحابی. کائنات میں کسی ایک شخص کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے, یہ کسی بھی پیغمبر کے ساتھ اس کے والد بھی ہو, اس کا بیٹا بھی ہو, اس کا پوتا بھی ہو. یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فائد شخصیت ہے, اللہ نے جن کو 4 نسلوں میں صحابیت کا شرف عطا فرمایا. تکبیر, نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت, علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری خالد محمود صاحب تشریف لائے ہیں, اور جناب ثنا خان مصطفیٰ محمد نواز چشتی صاحب تشریف لائے ہیں. ہم ان کو دل کے تھاگرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. بسم اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کی کیفیت کو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے. فرماتے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے نماز پڑھتے تھے کہ دیکھنے والوں کو لگتا کہ جیسے لکڑی گاڑی ہوئی, ایسے خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے, ایسی خشوع خضوع کے ساتھ نماز, اور اس قدر رقیق القلب تھے, رقت, اور اس قدر قرآن پڑھتے ہوئے آنسو بہتے تھے آپ. اور ہم لوگ غور کریں کہ ہماری نمازوں کی کیفیت کیا ہے, ہم لوگ غور کریں ہماری تلاوت قرآن کی کیفیت کیا ہے. چند پیسوں کے لیے اپنے ایمان کا کئی لوگ سودا کر دیتے ہیں, اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جان وار کے دنیا کو بتایا حضور سے پیار ایسے کیا جاتا ہے. ہمارے محبت رسول کے دعوے, اور پھر رشوت, سود, کاروبار میں ملاوٹ, دھوکہ, حرام اور اس طرح کی چیزوں میں جب پڑھتے تو ہمیں یاد نہیں رہتا کہ ہم کس کے غلام ہیں, ہم کن کے امتی ہیں.
اپنی حیثیت کو، اپنے مقام کو سمجھنا، اور پھر اس کے ساتھ شریعت کی پاسداری، تقوی اور پرہیزگاری کا راستہ. یہ اپنے اسلاف کی یادیں ہم جو مناتے ہیں تو اس کے منانے کا ایک مقصد ہوتا ہے، ان کے نقش قدم پر چلے، ان کی سیرت کو اپنائیں، اور جس طرح انہوں نے عشق رسول میں زندگی بسر کی، ہم بھی عشق رسول میں زندگی بسر کریں. نعرے تو ہم لگائیں پیار کے اور محبت کے دعوے بھی کریں، اور پھر نماز کا وقت آئے تو نماز چھوڑ دیں، کاروبار میں نفع نظر آئے تو ملاوٹ کر دیں، دھوکہ دیں، ہیرا پھیری کریں، کسی کی زمین اور مکان جائیداد پہ قبضہ کر دیں، حق مار دیں کسی کا، دھوکہ دیں. عمرے بھی کرتے ہیں کئی لوگ، حج بھی کر کے آتے ہیں، ملاوٹ نہیں چھوڑتے. ویسے دیکھو تو لگے سمڑیال کا کتب ہے، گودام میں دیکھو تو ملاوٹ بھی ہو رہی ہے، حق بھی مارتے، زیادتیاں کرتے، دلوں کی سختیاں نہیں دور کرتے. اتنے کڑوے نفرت اور بغض اور کینے بھرے ہوئے ساری اولیاء، لیکن اندر وہ ایسا وہ کہا تھا کہ حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو، حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیماں دا تے بھج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، چھری نہ پھیری نفساں اتے تے تمبے کیتی جاندے ہو، دل دے پاک پوتر حجرے بھری پلیتی جاندے ہو، فرض بھلائی بیٹھے ہو تے نفلاں نیتی جاندے ہو، دسو تے سے گلے شانو اے کی کیتی جاندے ہو. اپنا ظاہر بھی ستھرا کرے.